بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس کلاس میں جو ہے وہ ہم سیکھیں گے چولک۔ چولک جو ہے وہ چوک سے ہے، چوک کا مطلب بہت زیادہ، اور چولک جمع کو کہتے ہیں۔ تو ترکی زبان میں جو ہے وہ الفاظ کی جمع کیسے بنائی جاتی ہے، تو آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ اس میں ہم جو ہے وہ جمع بنانا سیکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی کلاس میں حروف تہجی کی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 جو حروف ہیں وہ واول حروف ہیں، اور آپ نے ان کو ذہنوں میں اچھی طرح جو ہے وہ بٹھا لینا ہے، کیونکہ جتنی بھی گرامر جو ہماری ہوگی وہ ساری ان 8 واول حروف کی بنیاد پر ہی ہوگی۔ تو آج پہلا قاعدہ ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بعض اوقات جو ہے یہ 8 واول حروف 2 گروپس میں ہو جائیں گے، 4 اور 4 میں، اور بعض اوقات جو ہے یہ 4 گروپس میں 2 2 کے 4 گروپ بن جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 گروپ ہیں، ایک یہ دیکھیں آ، او اور او، یہ جو ہے ہمارے بھاری آواز والے واول حروف ہیں، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ اے، ای، او اور او، یہ ہمارے باریک الفاظ والے جو ہیں وہ واول حروف ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی لفظ ہے، جس لفظ کی آپ نے جمع بنانی ہے، اس کا آخری حرف جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ لفظ کا جو آخری واول حرف ہے، جو آخری واول حرف ہے، وہ اگر پہلے گروپ سے ہے تو ہم نے لار لگا دینا ہے، تو اس لفظ کی جمع بن جائے گی، اور اگر وہ واول حرف جو ہے وہ اس دوسرے گروپ سے ہے تو اس کے بعد ہم نے لیر لگا دینا ہے، تو وہ اس لفظ کی جو ہے اس سے جمع بن جائے گی۔ تو چلیں ہم مثالوں کے ساتھ بتاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہے عربہ، عربہ کا مطلب گاڑی، کار۔ تو عربہ کا آخری جو واول حرف ہے وہ کیا ہے؟ آ، اور آ جو ہے وہ کس گروپ سے ہے؟ ہمارے یہ پہلے گروپ میں، یہ دیکھیں یہاں پہ آ ہے، تو یہاں پہ آخری واول حرف آ گیا ہے، تو اس لیے ہم کیا لگائیں گے؟ لر۔ تو عربہ لر۔ اسی طرح اب دوسرا لفظ آ گیا ایو، ایو کا مطلب گھر ہے۔ یہاں پہ ہم نے واول حرف آخری دیکھنا ہے، تو یہاں پہ 2 اس کے جو ہے وہ حروف ہیں، ایک وے ہے اور ایک اے ہے۔ تو اے جو ہے یہ ہمارے کس گروپ سے ہے؟ یہ ہمارے اس دوسرے گروپ سے ہے۔ تو یہاں پہ اے موجود ہے، اس کا آخری واول حرف بھی اے ہے، تو ایو مطلب گھر، اور ہم نے پھر یہاں سے یہ جو ہے لیر لگایا، تو ایو لیر، بہت سے گھر۔ اب ایک اور مثال اورنجی، اورنجی کا مطلب ہے طالب علم۔ اس کا آخری واول حرف دیکھیں ای ہے، اور ای کس گروپ سے ہے؟ ای ہمارا یہ دیکھیں اس گروپ سے ہے، ای یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہے ای۔ تو جب آخری واول حرف ای آ گیا ہے اس گروپ سے، تو ہم لیر لگا کے اس کی جمع بنائیں گے، اورنجی لیر۔ چوتھی ہماری مثال ہے کپ، کپ کا مطلب ہے دروازہ۔ تو کپ کے آخری واول حرف نے دیکھا، دیکھیں ا ہے، اور یہ کس گروپ سے ہے؟ یہ پہلے ہمارے گروپ سے ہے، پہلے گروپ سے ہے، تو کیا کریں گے؟ ہم لر لگا کے اس کی جمع بنا دیں گے، کپ لر، بہت سے دروازے۔ اور ایتمین مطلب ٹیچر، اور یہاں پہ بھی آپ جو ہے یہ دیکھیں آخری واول حرف دیکھیں گے، نے ہے، نے سے پہلے اے ہے، تو اے جو ہے آخری ہمارا لفظ کا آخری واول حرف اے ہے۔ اس کے مطابق ہم جو دیکھیں یہ دوسرے گروپ سے ہے، باریک الفاظ والے واول حروف، تو اس پہ ہم نے کیا لیر لگانا تھا، تو ریتمن لیر، بہت سے ٹیچر۔ اوکول مطلب اسکول۔ اب اس کا آخری واول حرف کیا ہے؟ او ہے، او کون سے گروپ سے ہمارے؟ یہ پہلے گروپ سے ہے، تو ہم کیا لر لگائیں گے، اوکول لر، بہت سے اسکول۔ گوزلک، گوزلک مطلب اینک، گوزلک، اس کا آخری واول حرف ہم نے دیکھنا ہے، تو کیا ہے؟ او، اور یہ او جو ہے یہ دوسرے ہمارے گروپ سے ہے، تو یہ اس گروپ سے جو ہے وہ او جو ہے وہ آ گیا ہے، تو ہم کیا لیر لگائیں گے، گوزلک لیر، بہت سی این کے۔ پنجرے، کپ دروازے کو کہتے ہیں، پنجرے کھڑکی کو کہتے ہیں، ونڈو۔ تو پنجرے آخری واول حرف نے دیکھا اے ہے، اے کے بعد ہم کیا کہا تھا نے لیر لگائیں گے، پنجرے لیر۔ کش پرندے کو کہتے ہیں، اس کا بھی دیکھیں آخری واول حرف ایک اس میں واول حرف ہے، وہ ہے او، یہ ہمارے بھاری آواز والے جو واول حروف ہیں اس گروپ سے ہے، تو ہم کیا لار لگائیں گے، کش لر پرندے۔ کلیم جو ہے دیکھیں یہاں پہ بھی اے ہے واول حرف آخری، تو ہم کیا کلم لیر لگائیں گے، یہ ہمارے باریک آواز والے جو واول حروف ہیں دوسرے گروپ سے ہے، تو کلم لیر، بہت سے قلم۔ مسا، یہاں پہ واول حرف آخری ہمارا آ ہے، پہلے گروپ سے بھاری آواز والے واول حروف، تو مسا لر لگا کے جمع بنائیں گے۔ بلگی سیار، اور بلگی سیار لر، بلگی سیار کمپیوٹر کو کہتے ہیں، بلگی سیار، بہت سے کمپیوٹر۔ تو میرے
خیال سے جو ہے یہ قاعدہ جو ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ گیا ہوگا، زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ دینے سے جو ہے وہ آپ کو یہ چیز یاد ہو جائے گی۔ اس میں ایک اور استثناء ہے جو ہر زبان میں گرامر میں ہوتی ہے، جیسا کہ ہر زبان میں جو ہے ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ جو ہے وہ گرامر کا استعمال نہیں کرتے، یہاں پہ بھی یہ استثناء ہے کہ جو الفاظ جو ہیں وہ ترکی زبان کے اوریجنل اپنی زبان کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ دوسری زبان سے لیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہم نے لیر لگا کے ان کی جمع بنانی ہے۔ جیسے حرف، یہ حرف جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے حرف، تو جو ہے اس کی جمع ہم جب بنائیں گے تو حرف لیر۔ سات، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، سات کا مطلب گھڑی یا وقت، تو سات لیر۔ قلب، قلب دل کو کہتے ہیں، قلب لیر۔ خیال، جیسے ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں خیال، تو خیال لیر۔ تو اس طرح جو ہے وہ کچھ الفاظ ہیں جو ترکی زبان کے اوریجنل اپنی زبان کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ دوسری زبان سے ترکی زبان میں ضم ہو گئے ہیں، ترکی زبان میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں نے ان کا استعمال کرنا شروع کر دیا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ قاعدہ نہیں ہوگا، ان کے آخر میں صرف ہم لیر لگا کے اس کی جمع بنا دیں گے۔ یہ چند ہی الفاظ ہیں جن میں سے اہم الفاظ جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ 4 لکھ دیے ہیں، حرف، سات، قلب اور خیال۔ اس کی جمع بنانے کے لیے ہم صرف لیر لگاتے ہیں تو اس لفظ کی جمع بن جاتی ہے۔ آئے جو ہے وہ مہینے کو کہتے ہیں، آئے لر، بہت سے مہینے، اس کی جمع ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں آئے جو ہے وہ اس میں 2 ہی حروف ہے، اور جو ہے وہ واول حرف جو ہے وہ آ ہے، تو آ جب آ گیا تو ہم نے کیا لگانا تھا؟ لر لگانا تھا، تو آئے لر بہت سے مہینے، مہینے کی جمع مہینوں یا مہینے۔ تو یہاں پہ میں مہینوں کے نام جو ہے وہ آپ کو اس کلاس میں جو ہے مہینوں کے نام بھی سکھاؤں گا، تو یہ بھی آپ یاد کر لیں، کو مشکل نہیں ہے۔ اوجاک جنوری، شبات فروری، مارچ مارچ، نسان اپریل، مئیس مئی، حاضران جون، تموز جولائی، اوستوس اگست، ایلول ستمبر، ایکیم اکتوبر، قسم نومبر، ارالک دسمبر۔ تو اس میں بہت سے چند جو الفاظ ہیں وہ تو ہمارے ملتے جلتے، مثلا مارت، انگلش میں مارچ کہتے ہیں، اردو میں بھی مارچ کہتے ہیں، تو مارت مطلب مارچ۔ مائیس ہم مئی کہتے ہیں، تو مائیس۔ اسی طرح اوستوس اگست ہم کہتے ہیں اوستوس۔ تو چند الفاظ تو ہمیں پہلے ہی آتے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ مہینوں کے نام ہیں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہیں جب آپ نے کسی کو اپنی ڈیٹ آف برتھ بتانی ہو یا کسی بھی چیز کی تاریخ بتانی ہو، تو ظاہر آپ کو مہینوں کے جو ہے وہ نام آنے ضروری ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ گن، گن کا مطلب ہوتا ہے دن، گن لیر۔ دیکھیں ہم نے اس کی جب دنوں یا بہت سے دن، جب اس کی جمع بنائی ہے تو پھر دیکھیں وہی قاعدہ کہ یہاں پہ آخری واول حرف جو ہے ہم نے دیکھا او ہے، او جو ہے وہ باریک الفاظ والے واول حروف گروپ سے ہے، تو آخر میں لیر لگا کے ہم اس کی جمع بنائیں گے۔ گن مطلب دن، گن لیر بہت سے دن، اس کی جمع۔ تو یہاں پہ دنوں کے نام جو ہے وہ آپ کو سکھاؤں گا، تو یہ بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ پزار تیسی، سوموار، سل، سل کہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کی آواز نکالنا، سل۔ منگل، چار شنبہ، بدھ، پیر شنبے، جمعرات، جمعہ، جمعہ، جمار تیسی، ہفتہ، پزار، اتوار۔ یہ 7 جو ہے وہ دنوں کے نام ہیں، یہ بھی آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اور ہفتہ، ہفتے کو ہفتہ کہتے ہیں، یعنی کہ ظاہر یہ 7 دن جو ہے وہ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو ہفتہ مطلب ہفتہ۔ موسم موسموں کو کہتے ہیں، اور ایک جو آج کا موسم کیسا ہے اس کو ہم ہوا کہتے ہیں۔ بگن ہوا نسل، آج موسم کیسا ہے۔ لیکن جو سال میں 4 موسم ہوتے ہیں اس کے لیے موسم جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، موسم۔ موسم مطلب موسم، موسم لر بہت سے موسم۔ الک بہار مطلب بہار کا موسم، یاز گرمی، سون بہار یعنی کہ جب بہار ختم ہوگی تو خزاں، سون مطلب ہوتا ہے آخری، سون لاسٹ،
آخری. سون بہار, خزاں, کش, سردی. تو 4 موسم ترکی میں بھی یہی چاروں موسم ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی یہ 4 موسم ہوتے ہیں. تو یہ 4 موسم ہیں, یہ موسموں کے نام. الک بہار بہار, یاز گرمی, سون بہار, خزاں, کش, سردی. اس کے بعد ہے سایہ. سایہ کہتے ہیں گنتی کو, سایہ یا رقم بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے ہم رقم استعمال کرتے ہیں تو رقم بھی گنتی کو کہتے ہیں, اور سایہ بھی, یعنی کہ یہ ایک رقم ہے. کوئی بھی ہندسہ جو ہے وہ ایک رقم ہے. سایہ مطلب گنتی, رقم بھی گنتی. تو اب یہاں پہ گنتی بھی آج جو ہے وہ آپ کو سکھاؤں گا, کیونکہ گنتی کا جو ہے وہ مہینوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے. کیونکہ آپ نے جب کسی کو مہینہ کوئی تاریخ بتانی ہے تو آپ کو گنتی آنی ضروری ہے. 3 دسمبر 2019 اس طرح کوئی بھی چیز آپ کہیں گے, 5 اکتوبر 1980, تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو گنتی آنا ضروری ہے. تو اس لیے آج کی کلاس میں ہم گنتی بھی سیکھیں گے. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. یہ 10 تک ہوگی ہماری گنتی. 10 کے بعد جو ہے وہ جیسے انگلش میں ہوتا ہے کہ آپ نے 10 کے ساتھ پھر 1 لگا دینا تو وہ 11 بن جائے گا. اون مطلب 10, اور 1 تھا ہمارا بیر, تو ہم نے اون بیر کہا تو 11 بن گیا. اون بیر 10 اور 1 ملا کے 11 بن گیا اون بیر. پھر آگے ایسے ہی آپ نے جاتے جانا ہے. اون 21 12 ہو جائے گا. اون 3 13, اون 4 14, اون 5 15. تو ایسے اون 9 تک آپ نے لے کے جانا ہے. یہ ہمارا اون ہے 10 اور یہ ہمارا 9 ہے 9, تو اون 9 19 بن گیا. اس کے بظاہر ہے 20 آ جائے گا. 20 30 مطلب 30, 40 40, 50 60, 60, 70 70, 80 90 90, 100. تو آپ یہاں پہ یرمی کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یرمی بیر 21 ہو جائے گا. یرمی 21 22 ہو جائے گا. یرمی 3 23 ہو جائے گا. تو ایسے آپ نے جو ہے وہ ساتھ لگا کے اس کو کمپلیٹ کرتے جانا ہے. 100 کے بعد بھی وہی ہے. 100 مثلا یوز لکھا آپ نے, یوز کے ساتھ آپ بیر لکھ دیں گے تو 101 ہو جائے گا. اب یوز ہے 120 آپ نے کہنا ہے, تو یوز مطلب 100 اور اس کے ساتھ آپ نے یرمی لگا دینا ہے. تو یوز یرمی آپ لکھیں گے تو 120 ہو جائے گا. یوز یرمی. یوز 30 کہیں گے آپ, 30 مطلب 30, یوز 30 کہیں گے تو 130 بن جائیں گے. 21 یوز یعنی کہ یوز سے پہلے آپ 21 لگا دیں گے تو وہ آپ نے بیر یوز نہیں لکھنا, یعنی کہ 100 کہنا ہے تو اس کے لیے بیر یوز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ یوز کا اپنا ہی مطلب 100 ہی ہے, یعنی کہ صرف 100 ہے. یعنی کہ اس کو 200 300 بنانے کے لیے پھر آپ شروع میں 21 یوز مطلب جیسے یعنی یہاں میں نے لکھا ہے 21 یوز مطلب 200, 3 یوز مطلب 300. لیکن خالی اکیلا آپ یوز لکھیں گے تو اس کی ویلیو 100, یعنی کہ اس کا مطلب ہے 100. اب وہ کتنے 100 ہیں, 400 ہیں, 500 ہیں, 600 ہیں, وہ اس کے بعد آپ لکھیں گے. تو اس لیے بیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیر کے لیے الگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیر یوز 100 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خالی یوز لکھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے 100. بن میں بھی یہی ہے. بن یعنی کہ 1000, آپ کو بیر بن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ بن لکھیں گے تو بن کا مطلب ہے 1000. اس کے بعد آپ نے مثلا اس کے 21 بن آپ نے کہنا ہے, پھر 2000, 21 بن 2000, 3 بن 3000. یہاں پہ آپ نے مثلا 1010 آپ نے کہنا ہے تو آپ کہیں گے بن مثلا 1000, بن کا 1000 اور ساتھ آپ نے اون لکھ دیا تو بن اون 1010. تو بن سے پہلے بیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بیر اون نہیں. لیکن آپ اگر آپ 21 لکھ دیں گے تو پھر جو ہے وہ مثلا یہاں پہ ہم 21 لکھ دیں, 21 بن اون, تو پھر آپ کو یہاں پہ 21 لکھنے کی ضرورت ہے. 21 بن اون 2010, 21 بن اون. یوز بن ہم 1,00,000 جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں اردو میں یوز بن 100,000. یوز بن 1,00,000 یعنی کہ بیر یوز بن یعنی کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یوز بن مطلب 1,00,000. بیر ملین یعنی کہ ملین کو بیر ملین آپ ملین کہہ سکتے ہیں. 21 ملین, 3 ملین,
4 ملین آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ملیار جو ہے وہ بلین کو کہتے ہیں. بلین مطلب ملیار. یہاں پہ کچھ مثالیں ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنا موبائل نمبر کسی کو بتانا ہے. ٹیلیفون لرس سویلی علم. ٹیلی فون کو کہتے ہیں ٹیلی فون مطلب ٹیلی فون. ٹیلیفون لر، اس کو ایک جو ہے وہ اضافی ہے. لر یہاں پہ ہم نے لگایا ٹیلی فون کی جمع بنانے کے لیے. ٹیلیفون لر سویلی علم، یعنی کہ ٹیلی فون نمبر جو ہیں ان کو بولیں. سویلم ایک مطلب ہوتا ہے کہنا، تو ٹیلی فون نمبر یہاں پہ ہم بولتے ہیں، ٹیلی فون نمبر بتاتے ہیں. اس کا بتانے کا طریقہ یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ ٹرکش میں ایسے ایسے نہیں لکھنا. جب آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو ایسے کبھی نہیں لکھنا، اور نہ ہی آپ نے ایسے کبھی لکھنا ہے. یعنی کہ بیر لکھنا ہے تو ایسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ آپ جو ہے ہم جیسی گنتی لکھتے ہیں آپ ایسے لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے یہ لیٹن جو حروف ہیں ان کا ہی استعمال کرنا ہے. آپ ایسے لکھیں گے مطلب 30 ہے، لیکن اس کو جب بولنا ہے تو آپ نے اوتوز کہنا ہے. تو اس لیے جو اس میں لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم اردو میں 5 جو ہے وہ پے الف نون جیم چ، یعنی کہ اس سے بھی ہم 5 لکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہم 5 جو ہے وہ ایسے بھی ہم 5 لکھ سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ یعنی کہ یہ آپ گنتی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب بولیں گے تو بولتے وقت آپ نے اس کو بیش کہنا ہے. مثلا موبائل نمبر آپ کسی کو بتا رہے ہیں تو موبائل نمبر ایسے لکھ کے بھیجنے کی، ظاہر ہے یہ سب سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، تو ایسے لکھ کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے صرف اس کی آپ کو اس کو بولنا کیسے اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے. تو یہ جو ہے وہ 3 شروع میں 3 ہندسوں میں بولتے ہیں، اور آخری جو ہے وہ 2 ڈیجٹ جو ہے وہ ترکی زبان میں جو ہے وہ موبائل نمبر بولتے ہیں. تو صفر پہلے جو ہے صفر مطلب 0، پھر ہم نے کہنا 0212، تو 0 21 اور اس کے بعد ہم نے کہنا ہے 12 21 اون 21، 0 21 اون 21 مطلب 0212 0212 ایسے بتاتے ہیں. یہ ایسے نہیں بتاتے کہ 0212 ایسے نہیں یہ موبائل نمبر بتاتے. یعنی کہ 0 21 20 21 ایسے یہ موبائل نمبر نہیں بتاتے. یعنی کہ ایک ایک ڈیجٹ کو یہ موبائل نمبر نہیں بتاتے، یہ جوڑے بنا کے ان کو ایسے یہ موبائل نمبر اپنا بتاتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو طریقہ بھی سکھا دوں، یہ نہ آپ سے جیسے گنتی سیکھی ہوئی ہے ویسے ہی آپ موبائل نمبر بتائیں. لیکن ظاہر ہے جب آپ کی پیش نہ جائے، آپ کو یعنی کہ اتنا لمبا آپ کو نہ بتایا جائے، تو پھر ظاہر ہے جو جنہوں نے نئی نئی زبان سیکھی ہوتی ہے پھر وہ ایسے ہی یعنی کہ زبان اپنی بات پہنچانے کے لیے پھر وہ جو ٹوٹا پھوٹا جیسے گزارا کر سکتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. پھر ایسے 21 بیر 21 آلت دورت بیش ایسے ہی ظاہر بتائیں گے. لیکن جو پراپر طریقہ ہے وہ ایسے ہے کہ آپ نے 0 21 اون 21 212، پھر 645 کہنا ہے. آلتو یوز 600 کرک بیش 45، پھر اس کا ایک گروپ بتانا ہے آپ نے یتمش دورت مطلب 74، اور پھر 13 آخر میں آپ نے کہنا ہے تو اون اچ. اور یہ جو نیچے جو ہے یہ موبائل نمبر ہے. تو موبائل نمبر بھی ایسے ہی ہے، 0 کے بعد 3 ہند سے یہ کہیں گے، پھر اس کے بعد 3 ہند سے، پھر 2 اور پھر 2. تو 0 0 ہم نے کہا 0 532 بیشوز 500 30 21 32، 30 مطلب 30 21 مطلب 2 تو 30 21 32. 725 یدی یوز مطلب 700 یرمی بیش 25، تو 725. پھر 55 ہم نے کہنا ہے تو ایلی بیش مطلب 55، ایلی 50 بیش 5 تو ایلی بیش 55، اور 89 ہم نے کہنا ہے 89 تو سیکسن مطلب 80 دوکس 9 تو سیکسن دوکس. اور اس کو جب سپیڈ میں ہم کہیں گے اب 0 532 32 0 532 32 یدی 25 55 سیکسن دوکس. ایسے آپ نے اپنا موبائل نمبر بتانا ہے. اور اگر آپ مثلا انٹرنیشنل کوڈ کے ساتھ بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ 0090 یہ ترکی کا انٹرنیشنل کوڈ ہے، جیسے پاکستان کا 0092 یہ پاکستان کا انٹرنیشنل کوڈ ہے، 0091 یہ شاید انڈیا کا کوڈ ہے. تو 0090 پہ ہم چلتے ہیں، ترکی کا انٹرنیشنل کوڈ آپ اس کوڈ کے ساتھ بتانا چاہ رہے ہیں. اور یہ 312 جو ہے یہ انکرا کا شاید کوڈ ہے، انکرا سٹی کا. تو 0090 ہم نے 0000 کو یہ کہتے ہیں چفت 0. چفت مطلب ہوتا ہے ڈبل، اور ٹیک مطلب ہوتا ہے سنگل. ٹیک مطلب ہے سنگل،
چفت مطلب ہے ڈبل. چفت صفر مطلب 00 90 پھر اس کے بعد 90 کہنا 00 90 یا 00 90 ایسے کہیں گے ہم. چفت صفر 00 90 آ گیا اس کے بعد 90. پھر ہم 312 کہیں گے 300 312 12 312 312 312. اس کے بعد ہم کہیں گے 496 400 496 96 496 496 021 یہ دیکھیں 021 02 ہم کہیں گے 021 اور 47 47. تو یہ جو ہے مختلف 3 قسموں میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ جو ہے وہ گھر کا نمبر بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسے بتائیں گے, موبائل نمبر بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسے بتائیں گے. یعنی کہ پہلے 3 ہند سے پھر 3 ہند سے پھر 2 اور 2 آپ نے ایسے موبائل نمبر ہمیشہ بتانا ہے. اور اگر انٹرنیشنل کوڈ لگا دیں گے تو پھر بھی وہی انٹرنیشنل کوڈ جو ہے وہ آپ 2 میں بتائیں گے. چف 0 90 چف 0 90 21 اگر پاکستان کا کوڈ بتا رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ اپنے ایپ ایسے کوڈ بتا کے اس کے بعد پھر 3 ہند سے پھر 2 اور 2 ایسے جو ہے وہ آپ نے موبائل نمبر بتانا ہے. اب نیچے ہے کہ تاریخ لریس سویلی علم. تاریخ مطلب تاریخ, یعنی کہ یہ بھی دیکھیں ہمارا ہی ہم بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ جو یہاں پہ استنبول یونیورسٹی میں جو اردو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے جو ورکنگ کی, ان کی ورکنگ کے مطابق 5000 الفاظ ایسے ہیں جو مشترک ہیں اردو اور ترکی زبان میں. تو بہت سے الفاظ ابھی تک کوئی 10 سے 15 شاید الفاظ آگے ہوں گے جو ہم نے 2 کلاسیں پڑھی ہیں, کہ بہت سے جو 10 سے 15 الفاظ جو ہیں وہ سیم ہم بھی اپنی اردو زبان میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو تاریخ ہم تاریخ کہتے ہیں تو ان کے پاس خے نہیں ہے, خے بھی ان کے پاس نہیں ہے, یہ ہے استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا غین نہیں ہے, خے نہیں ہے, ٹے نہیں ہے, ڈے نہیں ہے, ڈال نہیں ہے. تو تاریخ مطلب تاریخ. اور تاریخ لہر پھر ہم نے لگایا لہر. اور یہ ای جو ہے یہ بعد میں بتاؤں گا یہ یعنی کہ کیوں آ رہا ہے جو ہے وہ یہ ٹو جیسے ہوتا ہے نا, آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول. تاریخ مطلب تاریخ اور لہر ہم لگا کے اس کو جمع بنایا کیونکہ دیکھیں آخری والا حرف جو ہے وہ باریک ہے ای, تو اس لیے تاریخ لہر سویل علم تاریخیں بتائیں. تاریخ آپ نے جب لکھنی ہے کہیں پہ بھی اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ ایسے لکھ سکتے ہیں. یہ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ ایسے ہی لکھیں گے. پاکستان کے بننے کی تاریخ, ترکی کے بننے کی کسی بھی واقعے کی تاریخ آپ لکھ رہے ہیں, اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ رہے ہیں, تو آپ ہمیشہ ایسے آپ جو ہے وہ ٹیکسٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں. لیکن آپ جب بول کے بتائیں گے کسی کو کہ مثلا پاکستان کب آزاد ہوا یا ترکی کب آزاد ہوا یا آپ کب پیدا ہوئے, تو پھر آپ بول کے بتائیں گے تو پھر ظاہر آپ کو ترکی زبان میں ان کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی ہے. تو آپ پہلے تاریخ بتائیں گے جیسے 27 27 اور اس کے بعد ہے جون 6 مہینہ. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 27 آلت یعنی کہ 27/6/2021 ایسے نہیں آنا. ظاہر مہینے کو آپ نے بول کے بتانا ہے کہ کون سا مہینہ. جیسے ہم یعنی کہ انگلش اردو میں ہر زبان میں ایسے ہی ہمیشہ کرتے ہیں کہ 27 جون 2021. ہم 27/6 یعنی کہ ایسے نہیں کہیں گے کہ 27/6/221. شاید کچھ لوگ انفارمل کہیں لیکن جو فارمل طریقہ ہے وہ مہینے کا نام کہنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو 27 حاضران جون 21/21 21/21 یعنی کہ پہلے ہم بن کہیں گے 21 ہے 2021 21/21 اپنے اس کو 1900 الگ نہیں پڑھنا آپ نے, پہلے 1000 پھر 900 پھر 98 آپ نے اس طرح تاریخ جو ہے وہ ترکی زبان میں بتانی ہے. تو 19 مطلب 19 نسان حاضران. تو پہلے ہم پھر اب 1000 بتائیں گے, پہلے شروع میں 1000 آ رہا ہے, کتنا 1000 ہے 1000 ہے تو صرف خالی بن لگائیں گے بن. پھر اس کے بعد کیا ہے 900 یعنی کہ 998 ہے لیکن پہلے ہم 900 کہیں گے 900 یوز اور اس کے بعد پھر ہم 98 لگا دیں گے 98. تو بن 900 یوز 98 1998 1998 یعنی کہ آپ نے 1998 جو ہے وہ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں 1998 ویسے آپ نے لکھنا نہیں ہے. لکھنے کی جو ترکی زبان میں طریقہ ہے وہ پہلے آپ نے 1000 کو لکھنا ہے, پھر 900 کو لکھنا ہے, پھر 98 لکھنا ہے. اسی طرح اس کے بعد یہ ہے یہ دیکھیں 1 جنوری 1980 تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے 1 اوجاک جنوری
بیر اوجاک 1 جنوری. اس کے بعد ہے بن 1000. بن خالی ہم نے لکھا. بن 900 1900. بن 980 80. بن 980 1980. اس کے بعد ہے 12 نومبر 1873. تو 12 ہم پہلے لکھیں گے اون کی, نومبر لکھیں گے قسم, اون کی قسم 12 نومبر. اور اس کے بعد ہے 1873. بن مطلب 1000 سیکیز 1800. بن سیکیز 1800. یتمش اچ 73. یتمش مطلب 70 اور اچ 3 لگا کے 73 اس کو بنایا ہم نے. بن سیکیز یتمش اچ 1873. پھر نیچے ہے 27 مئی 1453. تو 27 پہلے ہم لکھیں گے یرمی یدی 27. مائیس مطلب مئی کا مہینہ. 27 مئی ہو گیا. یرمی یدی مائیس 27 مئی. بن 1000 پہلے 1000 ہے, پھر 400, پھر 53. تو بن 1000 400 400. بن 400 1400 ایلی اچ مطلب 53. تو یہ ہمارے جو ہے وہ تاریخ بتانے کا بھی طریقہ ہو گیا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا اور قاعدہ ہے. ظاہر ہے جب آپ ہند سے پڑھتے ہیں تو ان ہندسوں میں یہ بھی ہوتا ہے, مثلا 1 2 3 4 ہم نے بیر 21 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ ہم نے یعنی کہ گنتی پڑھ لی. لیکن گنتی کی جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی دوسری بھی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلی منزل ہے, یہ پہلا طالب علم ہے, یہ دوسرا طالب علم ہے, اس کی 5ویں باری ہے, تو اس کو ہم پھر کیسے کہیں گے؟ یعنی کہ ہم نے 5 تو کہہ دیا تو 5واں کیسے کہیں گے؟ 1 تو کہہ دیا تو پہلا کیسے کہیں گے؟ 2 کہہ دیا تو دوسرا کیسے کہیں گے؟ تو وہ بھی قاعدہ میں نے کہا تاکہ اس کے ساتھ ہی آپ کو گنتی کے ساتھ ہی پڑھا دوں. تو آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے 8 واول حروف ہیں, بعض اوقات ان کے 2 گروپ بن جاتے ہیں, بعض اوقات ان کے 4 گروپ بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ گروپوں کو ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ مکس اپ نہیں کرنا. جس کا قاعدہ جہاں پہ 2 گروپ کا قاعدہ ہے وہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے, جہاں پہ 4 گروپس کا قاعدہ ہے وہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے. تو ہم نے اوپر جب جمع بنائی ہے تو وہاں پہ 2 قاعدے تھے, یعنی کہ 2 گروپ ان کے بنے تھے. جب ہم نے اوپر یہ جمع بنائی ہے تو اس کے 2 گروپ تھے. ایک بھاری الفاظ والے واول حروف آ او اور او, اس کے ساتھ ہم نے آخر میں کیا لر لگایا تھا جمع بنانے کے لیے. اور ایک باریک الفاظ والے جو ہے وہ واول حروف کا گروپ اے ای او, ان کے ساتھ ہم نے لر لگایا تھا جمع بنانے کے لیے. تو اب نیچے ہم آ جاتے ہیں ہماری جو ہے وہ یہ اس قاعدے پہ. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ ہم نے 4 گروپ بنا لیے ہیں واول حروف کے. تو یہاں پہ ان 4 کے مطابق گرامر چلے گی. جو واول حروف بھاری الفاظ والے ہیں یہ بھی دیکھیں 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, ایک آ اور اور ایک او اور او, ان کے یہ 2 گروپ بن گئے. اور جو باریک الفاظ والے واول حروف ہیں ان کے بھی 2 گروپ بن گئے ہیں, ایک اے اور ای اور ایک اور او. یعنی کہ او والے اور او نقطوں وغیرہ نقطے والے او اور او ایک جگہ یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور بغیر نقطے کے یہاں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اسی طرح جو ہے نقطے والا جو ہے وہ اے کے ساتھ چلا گیا ہے, اور بغیر جو ہے وہ نقطے والا وہ آ کے ساتھ آ گیا ہے. تو یہ جو ہے وہ 4 گروپ جو ہیں, بعض اوقات ان 4 گروپ کی شکل میں رہتے ہیں, اور بعض کا جو اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے وہاں پہ 2 گروپ میں رہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ 4 گروپوں میں تقسیم ہو گئے, اور اس کے مطابق اب قاعدہ چلے گا. یہاں پہ بھی آپ نے جو ہے, اور ہمیشہ جب بھی یہ ان کے یہ اضافے ہم نے کرنے ہیں تو ان کو آپ نے جو ہے جیسے ہم نے لار اور لیر کا اضافہ کیا اوپر, تو ہم نے کیا, میں نے آپ کو پڑھایا کہ آخری واول حرف جو ہے لفظ کا جس کے ساتھ اضافہ کر رہے ہیں ہم, اس کا آخری واول حرف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہاں پہ بھی ہم نے جو ہے وہ اس کا آخری واول حرف جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کا جمع کرنا ہے. ان کو جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ لگا کے اس کو 1 کو پہلا بنانا ہے, 2 کو دوسرا بنانا ہے, 3 کو تیسرا بنانا ہے. ہم نے یہ جو ہے وہ یہ قاعدہ لگانا ہے. تو قاعدہ کیا ہے, نے جے اس کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. جو لفظ ہے اس کے ساتھ جو ہے مثلا یہ جو گنتی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ نے جے یا نے جے او یا نے جے ای یا نے جے او, ان میں سے کسی ایک کا اضافہ ہوگا. اب وہ کس کے مطابق ہوگا وہ یہاں پہ اب میں قاعدہ بتانا شروع کر دیتا ہوں آپ کو. جیسے ہم نے بیر کا مطلب 1, اس کو ہم نے بنانا ہے پہلا. تو پہلا بنانے کے لیے ہم نے کیا کہا, نے جے یا او یا او. اب ہم نے جے ای کا انتخاب کیوں کیا ہے, کیونکہ یہ دیکھیں بیر کا جو آخری واول حرف ہے وہ ہے ای,
اور یہ ای جو ہے وہ کس گروپ میں ہے؟ یہ یہاں پہ ہے، اس گروپ میں، اے اور ای والے گروپ میں ہے. اور اے اور ای والا گروپ جب ہوگا تو ہم نے کیا کہا وہاں پہ نے جے ای اس کا اضافہ کرنا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے یہ میں نے جو بریکٹ میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ای، یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر تو آخر میں اس کے واول حرف جو ہے وہ موجود ہو پہلے سے ہی، تو پھر تو یہ جو بریکٹ میں ہے ان کے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لیکن اگر ان کا آخر میں واول حرف نہ ہو تو ان میں سے ایک کسی واول حرف کا جو میں نے ساتھ لکھے ہوئے بریکٹ میں، ان کا اضافہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ جملے میں روانی آ جائے. کیونکہ دو جو نے ہے، نے یہاں پہ کیونکہ شروع میں یہاں پہ بھی نے آ رہا ہے، ہر جگہ پہ نے آ رہا ہے جو ہم اضافہ کر رہے ہیں. تو اب نے سے پہلے بھی بغیر واول کا اگر حرف ہوگا تو وہ دونوں کا آپس میں آواز جو درمیان میں ہوگی وہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے. تو آواز نہیں ہوگی تو وہ جملہ پڑھا نہیں جائے گا. مثلا جیسے میں یہ ای یہاں سے ہٹا دوں تو یہ بر نجی، یعنی کہ یہ بڑا مشکل ہے اس کو پڑھنا. بر نجی یعنی کہ بر اور نجی کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں بن رہا، آپس میں وہ فلو نہیں آ رہا بولنے کا. تو ہم نے پھر کیا کیا، اوپر دیکھیں میں نے بریکٹ میں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نجی لگانا ہے، ہم نے اضافہ کرنا ہے. لیکن بریکٹ میں یہ ای بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آخر میں واول حرف نہ ہو تو پھر وہاں پہ ہم نے کیا واول حرف کا اضافہ کر دینا ہے ای. برنجی، آپ دیکھیں نا ایک فلو آ گیا، برنجی، وہ بر جو ہے وہ نجی کے ساتھ جڑ گیا، برنجی ایک فلو آ گیا آواز میں. لیکن اگر میں اس کو مٹا دوں تو وہ کیا ہو جائے گا بر نجی، یعنی کہ ایسے بر نجی ایک الگ الگ چیز ہوگی، بر نجی. تو یہ جو ہے نا وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب مثلا ابھی آپ سمجھ جائیں گے، آگے مثالیں اور دوں گا نا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہاں پہ اب اضافہ. اب جیسے اکی، اکی مطلب ہے دو، اس کے آخری واول حرف بھی ای ہی ہے، جیسے بیر کا آخری واول ای ہی ہے تو اس کا بھی کیا یہی لگے گا، نجی. تو اکن جی، نجی ہم نے لگایا. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے ای کا دوبارہ اضافہ نہیں کیا کیونکہ پہلے سے ہی آخری واول حرف ہے اس کا. اس لیے جب آخری واول حرف ہے تو ہمیں ایک اور واول حرف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے خالی نجی لگانے سے اکن جی، اکی اور اکن جی یعنی کہ وہ ای کی آواز پہلے سے یہاں موجود ہے تو فلو آ گیا اس کے جوڑنے میں. جب جوڑا تو وہ لفظ جو ہے وہ ایک فلو آ گیا، اس میں روانی آ گئی ہے. تو اس لیے اکن جی دوسرا. اسی طرح اب ہم نے اچ مطلب تین اور اس کو ہم نے بنانا ہے تیسرا. تو اب آخری واول حرف اس کا کیا ہے، ایک اس میں واول حرف ہے اور وہ ہے ا. تو یہ کس گروپ سے ہے، یہ ہمارے اس گروپ سے ہے، ا اور ا والے گروپ میں. اور یہ جب گروپ آ جائے گا تو ہم نے وہاں پہ کیا لگانا ہے، نجو لگانا ہے تو وہ تیسرا بن جائے گا. لیکن یہاں پہ بھی پھر وہی قاعدہ کہ آخر میں اس کے واول حرف نہیں ہے، جو آخری حرف ہے وہ ہے چے، اور چے واول حرف نہیں ہے. تو اس لیے واول حرف نہیں ہے تو ہم نے پھر اپنی طرف سے واول حرف کا اضافہ کرنا ہے. اور وہ کون سا کرنا ہے، وہ ہم نے او کا کرنا ہے کیونکہ پیچھے بھی او آ رہا ہے. یہ دیکھیں نا او آ رہا ہے تو ہم نے پھر او کا، اگر او ہوتا پیچھے تو ہم نے پھر بھی او کا اضافہ کرنا تھا. یعنی او یا او ان میں سے کوئی بھی ایک ہوگا تو اضافہ صرف او کا ہوگا. یعنی کہ اے اور ای، یہاں پہ تو چلو صرف ای آ گیا نا ای. لیکن اگر مثلا جیسے بیش ہے 5، یہاں پہ اے آ گیا ہے. اب اے ہم نے ای والا تو بیر اور اکی میں پڑھ لیا کہ ای آیا تو ہم نے نجی لگا دیا. لیکن اے آئے تو تب بھی نجی ہی لگانا ہے، بیشنجی جیسے. تو یہ جوڑوں کو جو ہے نا وہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں اس لیے یاد رکھنا ہے، یہ نہ ہو آپ اے کو جو ہے وہ اے کے ساتھ مکس کر دیں اور اے کو جو ہے وہ کسی اور او کے ساتھ مکس کر دیں. اس لیے مکس نہیں کرنے، جوڑے ہمیشہ ذہن میں یاد رکھنے ہیں کہ ان دو الفاظ میں سے، ان دو حروف میں سے کوئی ایک مثلا اے یا او میں سے آئے گا تو میں نے ہمیشہ نجو ہی یوز کرنا ہے. او جو ہے یہ والا میں نے یوز کرنا ہے. تو اچنجو میں نے آپ کو بتا دیا. دردنجو، درد اصل میں دورت ہے، دورت تے ہے تو تے کی آواز جو ہے وہ بہت سخت ہے. تو اس کو جو ہے وہ دورت کا جو ہے وہ یہ بھی استثناء ہے کہ ہم وہ دے کی آواز جب اس کو ہم چوتھا بنائیں گے، دورت کا مطلب چار، اور جب اس کو ہم چوتھا دردنجو بنائیں گے تو وہ تے کی آواز جو ہے وہ دے میں تبدیل ہو جائے گی. یہاں پہ بھی دیکھیں آخری واول حرف کیا ہے، اے ہے، اے کی واول حرف ہے یہاں پہ بھی. تو اس لیے وہی جو ہم نے دیکھنا ہے اے ہے. تو یہاں پہ کیا تھا، او تھا، اور یہاں پہ کیا ہے اے ہے. لیکن دونوں ایک ہی گروپ سے ہیں، او اور او. تو ہم نے اس لیے سیم یہی قاعدہ لگا دینا ہے. اور آخر میں اس کے بھی واول حرف نہیں ہے تو اس لیے اس واول حرف کے سمیت ہم نے انجو لگا دینا ہے. تو دردنجو مطلب چوتھا. بیش کا بھی وہی قاعدہ ہے جو برنجی کا ہے کیونکہ اس کے درمیان یہ دیکھیں ایک اس کا بھی واول حرف ہے اے
اور یہ بھی ای اور اے والے گروپ سے ہے. تو ای والا جو گروپ تھا ہم نے یہ دیکھیں اکی اور بیر اس گروپ سے تھے, تو ہم نے کیا انجی کا اضافہ کیا. تو یہاں پہ بھی ہم جو ہے وہ انجی کا اضافہ کریں گے, اور یہاں پہ بھی ای جو ہے یہ والا جو ہم نے لگایا ہے کیونکہ آخر میں شے ہے, واول حرف نہیں ہے, تو ہم نے جو ہے وہ واول حرف کا اضافہ کیا خود اور نجی لگا کے بیشنجی پانچواں بنا دیا اس کو. آلت مطلب 6. اب یہ دیکھیں اس کا آخری واول حرف کیا ہے اور آخر میں اس کے واول حرف ہے, اس لیے ہمیں جو ہے وہ یہ درمیان میں بریکٹ والا جو ہے اس کا جو ہے وہ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خالی نجی لگائیں گے ہم. تو آلت جو ہے یہ کس گروپ سے ہے؟ پہلے گروپ سے, آ اور گروپ سے, تو ہم یہ نجی لگائیں گے. آلتنجی مطلب چھٹا. یدنجی مطلب ساتواں, یدی مطلب سات, یدنجی مطلب ساتواں. تو یدی بھی کس کی طرح؟ اکی کی طرح سیم, وہی اس کے آخر میں بھی ای آ رہا ہے اور آخری باول حرف بھی ہے, تو ہم نجی ہی لگائیں گے اس گروپ سے, یہ اے اور ای والے گروپ سے. تو یدنجی. سیکزنجی. اب اس میں بھی دیکھیں آخری واول حرف جو ہے وہ ای ہے, لیکن یہ بالکل آخر میں نہیں ہے, اس کے آخر میں زے ہے, تو بعد میں زے کے بعد ہم نے ای کا اضافہ کیا اور نجی لگا کے, یعنی کہ اس اضافے کے ساتھ ہی ہم نے انجی لگایا. سیکزنجی مطلب آٹھواں. دوکزنجو. اب اس کا آخری واول حرف کیا ہے؟ او. تو اس جملے سے ابھی تک کوئی, یعنی کہ اس گروپ سے ابھی تک کوئی مثال نہیں آئی تھی, تو یہ پہلی ہم نے مثال یہاں سے بھی اب دے دی ہے. دوکزنجو یعنی کہ او یا او آ جائے تو ہم نے جو ہے وہ انجو لگا دینا ہے. دوکزنجو. اب اس کے آخر میں بھی زے ہے, زے کے بعد ہم نے پھر کیا واول حرف کا او کا اضافہ کیا اور دوکزنجو, یعنی کہ اس پورے کو ہم نے لگا دیا. یعنی کہ جب آخر میں واول حرف نہیں ہوگا تو پورا لگا دینا ہے, لیکن اگر واول حرف ہو تو پھر 2 بار واول حرف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اب یہ اکنجی, دوبارہ میں آپ کو پھر ایک دفعہ اور اچھی طرح سمجھا دوں. اکنجی آخر میں واول حرف ہے ای, تو مجھے یہ پورے کو انجی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ والا جو بریکٹ والا ای ہے یہ ختم ہو جائے گا, اس کو مجھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ ایسے پورا انجی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ 2 واول حرف آ جائے, تو دوکزنجو یہاں پہ زے آخر میں واول حرف نہیں ہے, تو اس لیے واول حرف لگا کے ہم نے یہ دوکزنجو اس کو کمپلیٹ کیا. اون مطلب 10. اوننجو. اب یہ دیکھیں یہاں پہ او تھا اور یہاں پہ ایک ہی واول حرف ہے وہ او آ گیا, تو دونوں ایک ہی گروپ سے ہیں, لیکن اضافہ جو ہے وہ ہم نے کیا انجو, یہی اضافہ ہم نے کیا. تو اوننجو. تو اس کے آخر میں واول حرف نہیں تھا, تو ہم نے واول حرف کے ساتھ ہی ہم نے اوننجو اضافہ کیا. اب 11واں ہم نے کہنا ہے, تو اون بیر مطلب 11 ہے, تو اون برنجی یعنی کہ جو دوسرا لفظ ہوگا نا, بس اون یعنی کہ دونوں کے ساتھ وہ لگانے کی قاعدہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اون مطلب 10, اون بیر مطلب 11, تو وہ جو دوسرا ہنسا ہوگا ایک, اس کے سامنے برنجی لگا دینا, تو اون برنجی مطلب 11 ہو جائے گا. بیر مطلب پہلا, اون مطلب 10, تو اون برنجی یعنی کہ آپ نے اوننجو برنجی ایسے نہیں کرنا, یعنی کہ اون یعنی کہ 10 کے ساتھ بھی قاعدہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, تو آخری جو ہنسا ہوگا صرف اس کے ساتھ آپ لگائیں گے, تو اون برنجی 11واں بن جائے گا. اون اکنجی 12واں. یرمنجی 20واں. اب دیکھیں یہاں پہ بھی یرمی کے آخر میں واول پہلے سے موجود ہے اکی کی طرح, تو ہم نے صرف نجی لگایا یہاں سے اس گروپ سے, تو یرمنجی مطلب 20واں. اوتوزنجو. اس کے آخر میں واول حرف نہیں تھا, یہ اس گروپ سے ہے, تو اوتوزنجو مطلب 30واں. کرکنجی. یہاں پہ بھی ایک کرک میں, کرک مطلب 40, اس میں بھی ایک ہی واول حرف ہے ہمارا اور یہ پہلے گروپ سے ہے, تو پہلا حرف ہوگا تو ہم نے کیا انجی لگانا ہے, تو کرکنج. آخر میں واول حرف نہیں ہے, کے ہے, اس سے پہلے رے ہے, اس سے پہلے واول حرف ہے پھر, تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ کرکنجی یعنی کہ واول حرف سمیت لکھیں, کرکنجی مطلب 40واں. ایلی 50 اور ایلنجی 50واں. ایلی کے آخر میں واول حرف ہے اکی کی طرح, یدی کی طرح, تو اس لیے ہم یہاں پہ واول حرف کے بغیر جو ہے وہ نجی کا اضافہ کریں گے تو 50واں بن جائے گا. اسی طرح یوز مطلب 100, یوزنجو مطلب 100واں. تو یہ ہمارا دوسرا جو قاعدہ جو ہے وہ ہو گیا کہ گنتی میں جو اگر ہم نے ایک تو بول لیا بیر مطلب ایک, تو پہلا بولنا ہے تو ہم برنجی کہیں گے مطلب پہلا. تو نیچے جو ہے وہ چند میں نے 1-2 تصویریں اسی لیے رکھی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے, جیسے مثلا یہ ہے بنا. بنا مطلب بلڈنگ, بلڈنگ کو کہتے ہیں بنا. ایو کہتے ہیں گھر کو, یعنی کہ اس میں کئی گھر موجود ہیں, تو بنا پوری بلڈنگ بنا. تو یہاں پہ مثلا فلور ہے, مثلا پہلا فلور, دوسرا فلور, تیسرا فلور, چوتھا فلور, اس طرح فلور ہیں,
تو ہم کیا کہیں گے؟ برنجی کت. بیر مطلب ایک, برنجی پہلی, کت کس کو کہتے ہیں؟ کت کہتے ہیں, یہ جو ہے کت یہاں پہ لکھا ہوا ہے, کت کہتے ہیں فلور کو, کت, برنجی کت. یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں, برنجی کت مطلب پہلا فلور, برنجی کت. یہاں پہ میں نے بودروم لکھا ہوا ہے, بودروم کہتے ہیں بیسمنٹ کو. یہاں پہ اگر یہ آپ کو نظر آ رہی ہو, جو نیچے بیسمنٹ ہو اس کو ہم کہیں گے بودروم. کسی بھی بلڈنگ میں بیسمنٹ ہے اس کو بودروم, بودروم مطلب بیسمنٹ. زمین کت جو ہے وہ گراؤنڈ فلور. زمین, زمین ہم بھی زمین کہتے ہیں, گراؤنڈ زمین, زمین کت گراؤنڈ فلور. سرا کا مطلب ہوتا ہے باری یا لائن. یہ جو ہے یہ سرا میں کھڑے ہیں, یعنی کہ باری میں کھڑے ہیں یہ لوگ. تو سرا مطلب باری. تو کچنجی سرا مطلب کتنویں باری. تو برنجی سرا, یہ جو پہلا ٹائی والا آدمی ہے ریڈ ٹائی والا, تو برنجی سرا یہ پہلی باری ہے اس کی, برنجی سرا. یہ جو خاتون ہے دوسرے نمبر پہ, اکنجی سرا دوسری باری, اچنجو سرا تیسری باری, دردنجو سرا چوتھی باری, بیشنجی سرا پانچویں باری. تو یہاں پہ بھی یہ دیکھیں نیچے سب سے گھر کے نیچے جو ہے یہ بودروم, اس کو ہم کہہ لیں گے بودروم بیسمنٹ. یہ پہلا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ زمین کت گراؤنڈ فلور. پھر اس کے بعد فرسٹ فلور برنجی کت, اکنجی کت, اچنجو کت. اس کے اوپر بنی ہو تو دردنجو, بیشنجی, آلتنجی, یدنجی, سیکیزنجی. ایسے آپ نے جو ہے وہ بتاتے جانا ہے, 8واں 9واں 10واں فلور. ایک اور قاعدہ جو ہے وہ آخری قاعدہ جو ہے وہ گنتی کے حوالے سے اور جمع کے حوالے سے. آج کی جو کلاس ہے کہ الفاظ کی جمع کیسے بنانی ہے, مہینوں کے دنوں کے نام اور اس کے بعد گنتی سکھائی ہے. اور گنتی کا اور جمع کا آپس میں جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ کتابیں, لیکن کتنی کتابیں؟ 5 کتابیں. تو یعنی کہ یہ گنتی اور جمع کا آپس میں ایک تعلق ہے, اس لیے میں نے یہ کلاس جو ہے نا وہ اسپیشل اس لیے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل کی ہیں. پھر ظاہر ہے جب گنتی بتانی ہے تو مہینے اور دنوں کا بھی اس کے اندر پھر آ جاتا ہے, موبائل نمبر بتانا, تاریخیں بتانا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ کلاس میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی کلاس میں ڈال دی ہیں تاکہ ساری جو ہے وہ چیزیں آپ کو اچھی طرح جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ جائیں. تو اس لیے میں کتاب جو ہے وہ جس سے مدد لیتا, اس سے صرف میں مدد لیتا ہوں, اس کے مطابق پڑھاتا نہیں ہوں. جو اس کے چیپٹر ہوتے ہیں اس چیپٹر کے مطابق بھی نہیں جاتا, کیونکہ وہ مکس کر دیتے ہیں چیزوں کو. میں ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک لیکچر بنا کے پھر پڑھاتا ہوں. تو یہ ایک اور قاعدہ ہمارا یہاں پہ آ گیا, اورنجی طالب علم اور اورنجی لیر. یہاں پہ بھی دیکھیں آخری اورنجی کا آخری جو واول حرف ہے ای ہے, اور ہمارے یہ باریک آواز والے واول حرف گروپ سے ہے, تو ہم نے لیر لگایا. اورنجی لیر مطلب طالب علم, بہت سے طالب علم. بیش اورنجی, اب یہاں پہ میں نے یہ کانٹا لگایا اور ایک گڈ لگایا ہے. ترکی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جب عدد بتا دینا ہے کسی بھی چیز کی, جب آپ نے تعداد بتا دینی ہے, یعنی کہ کتاب جو ہے وہ 5 کتابیں ہیں, تو آپ اس کو دوبارہ پھر کتابیں, یعنی کہ پھر اس لفظ کو جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جمع بنائیں گے تو غلط ہو جائے گا. مثلا انگلش میں اور اردو میں ہم جو ہے وہ اس کی جمع پھر بھی بناتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ 5 کتاب, ہم کہتے ہیں 5 کتابیں. انگلش میں ہم کہتے ہیں 5 بکس, ہم یہ نہیں کہتے 5 بک, ہم کہتے ہیں 5 بکس, 5 کتابیں. لیکن ترکی زبان میں ایسا نہیں ہے. ترکی زبان میں جب بیش لگ جائے گا تو اس کے بعد لر لر اس کو جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیا, وہ بنائیں گے تو جملہ غلط ہو جائے گا آپ کا. تو اس لیے آپ نے کہنا ہے بیش اورنجی, اس کا مطلب ہے 5 طالب علم. بیش کتاب مطلب ہے 5 کتابیں. اگر آپ کہیں گے بیش کتاب لر تو وہ جملہ غلط ہو جائے گا. تو یہاں پہ دیکھیں بیش اورنجی لر 5 طالب علم, تو یہ لر جو لگایا ہے یہ اضافی لگ گیا ہے, یہ غلط ہے, آپ نے نہیں لگانا. جب تعداد بتا دی جائے تو یہ تعداد کو ہی جمع سمجھتے ہیں, یعنی کہ جب کہتے ہیں کہ تعداد بتا دی گئی ہے تو دوبارہ پھر اس کو جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہت سے طالب علم ہیں, کافی طالب علم ہیں, تو پھر آپ اورنجی لر اس کی جمع بنا کے بتا سکتے ہیں. لیکن جب آپ تعداد مینشن کر دیتے ہیں کہ وہ 5 ہیں یا 6 ہیں یا 2 ہیں یا 3 ہیں, تو اس کے بعد پھر لیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. چلیک مطلب سٹرابری, چلیک لیر اس کی جمع بن گئی. اکی چلیک یعنی کہ 2, ہم نے کہہ رہے کہ یہاں پہ 2 سٹرابریاں ہیں تصویر میں, اکی چلیک ہم کہیں گے. اکی چلیک لیر یعنی کہ 21 لگا کے تعداد بتا کے پھر اس کو جمع بنائیں گے تو وہ جملہ ہمارا غلط ہو جائے گا. ہم نے اس کو اکی چلیک لیر نہیں کہنا.
تو یہ ہماری جو ہے وہ آج کی کلاس تھی. دوبارہ میں تھوڑا سا دوبارہ جو ہے وہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے اوپر چولک جمع پڑھی. چولک کا مطلب جمع. اس میں دو گروپ ہیں ہمارے قاعدے کے. واول حرف جو میں نے آپ کو واول حروف کہا تھا پہلی کلاس میں بھی کہ ان کو آپ نے ہمیشہ ذہنوں میں رکھنا ہے. سارے قاعدے جو ہیں وہ ان کے مطابق ہی بنتے ہیں. بے شک افعال ہوں، اسم ہوں، جو بھی ہوں، جو چیزیں بھی بنتی ہیں، جملے یا جو چیزوں کے ان کے ساتھ لاحقے یا اضافے ہوں گے الفاظ کے ساتھ، جملوں کے ساتھ، وہ سارے واول حروف کے مطابق ہوں گے. تو اس لیے واول حروف کو جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح ذہنوں میں رکھنا ہے. تو یہاں پہ دو گروپ ہمارے بنے ہیں. ایک بھاری آواز والا، تو وہ اگر کسی بھی لفظ کے آخری واول حرف کو آپ نے دیکھنا ہے تو وہ اگر اس گروپ سے ہوگا تو لار لگا دینا ہے. اگر ہمارے یہ دوسرے گروپ سے ہوگا تو لیر لگا دینا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے مہینوں کے نام پڑھے ہیں. اس کے بعد ہم نے دنوں کے نام پڑھے ہیں. ہفتہ ہفتے کو کہتے ہیں، اور 7 دن. بیر ہفتہ دا ایک ہفتے میں. بیر ہفتہ دا ایک ہفتے میں. یہاں پہ میں ساتھ لکھ دوں بیر مطلب ایک، ہفتہ دا ایک ہفتے میں. دا اور تا یہ بھی ہم ایک الگ کلاس میں پڑھیں گے. تو بیر ہفتہ دا یہ دی، چاہوں تو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں یہ دی گن وار. ایک ہفتے میں 7 دن ہیں. تو بیر ہفتہ دا یہ دی گنوار، تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ دی گنوار. بیر ہفتہ دا یہ دی گنوار. ہمیں لیکن زیادہ لوگ جو ہے وہ ایسے ہی گنتی کو استعمال کرتے ہیں جو کہ سب کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو بیر ہفتہ دا یہ دی گنوار، ایک ہفتے میں 7 دن ہے. تو دن پڑھے ہم نے، یہاں پہ موسموں کے نام پڑھے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ سائر جو ہے وہ گنتی پڑھی ہے. اس کے بعد ہم نے یعنی کہ گنتی پڑھنے کے بعد ہم نے اپنا موبائل نمبر بتانا ہے تو کیسے بتانا ہے، تاریخ بتانی ہے تو کیسے بتانی ہے. تاریخ کا ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم سال بتا رہے ہوتے ہیں تو 1998 یا 1980 ایسے نہیں بتانا ہم نے، یعنی کہ 1980 ایسے آپ نے جو ہے وہ سال بتانا ہے. تو بن پہلے 1000 لکھنا ہے، پھر دوکز اس کے یعنی کہ 900 ہے تو دوکز یوز. بن دوکز یوز مطلب 1900، اور پھر اس کے بعد 80 سال لگانا ہے تو سیکشن. بن دوکز یوز سیکشن. تو بہت آسان ہے، بس آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ایسے جوڑتے جانا ہے، بلکہ اس سے زیادہ آسانی ہے. پہلے 1000 کہہ دینا ہے، بن مطلب 1000 ہو گیا، پھر اس کے بعد 900 ہے تو دوکز یوز. بن دوکز یوز 1900، ساتھ میں آخر میں 80 ہے تو سیکشن لکھ دیا. بن دوکز یوز سیکشن 1980. پھر ہم نے یہ جو ہے وہ بیر پڑھا تو ہم نے پھر اس کے بعد برنجی اکنجی یعنی کہ اس کو پہلا دوسرا تیسرا جو ہے وہ ہم نے کیسے کہنا ہے اس کا قاعدہ بھی میں نے پڑھا دیا. یہ یہاں پہ جو واول حروف ہیں وہ 4 گروپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں. جو بھاری آواز والے ہیں وہ 2 گروپ میں، اور باریک آواز والے بھی 2 گروپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ان کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں یاد رکھنا ہے. یہاں پہ بھی وہی ہے، آخری واول حرف کو دیکھنا اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے قاعدوں کو جو ہے اس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے. اور سب سے آخر میں جو ہے وہ ہم نے دوبارہ پڑھ لیا کہ جب ایک لفظ جو ہے وہ اس کے پیچھے جب تعداد بتا دی جائے کسی بھی چیز کی تو اس کو دوبارہ جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم بیش اور این جی، درت اور این جی، مثلا اس تصویر میں بیش نہیں بلکہ 4 طالب علم ہے تو ہم یہاں پہ درت کہیں گے، درت اور این جی 4 طالب علم. لیکن اگر آپ کہیں گے درت اور این جی لیر یعنی کہ آپ نے 4 پہلے بتا دیے کہ 4 ہیں، اس کے بعد بھی آپ جمع بنا رہے ہیں طالب علموں کی تو وہ غلط ہو جائے گا. اس لیے آپ نے جو ہے وہ تعداد بتانے کے بعد جو ہے اس کو جمع نہیں بنانا. اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے. تو درت اور این جی 4 طالب علم، 2 چلیک 2 اسٹرابریز، 2 اسٹرابریاں.